قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ یاسین میں ایک نو مسلم حبیب نجار کا واقعہ ہم لوگوں نے پڑھا، اور اس کے ساتھ ان کی قوم کے اوپر جو اللہ کی طرف سے عذاب آیا ان کو ہم لوگوں نے پڑھا، اور وہ عذاب کیوں آیا تھا ان کی قوم پر وہ بھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ ان لوگوں نے اپنے ایک رسول نہیں تین رسولوں کو ان لوگوں نے جھٹلایا اور اپنے رسولوں کو سنگسار کرنے کی دھمکی دی، تو اللہ کی طرف سے یہ عذاب آیا۔ اور یہ جو پورا واقعہ ذکر کیا گیا ہے سورہ یاسین میں پہلے رکوع کے بعد، اس کا مقصد یہ ہے کہ کفار مکہ اور قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر شک کرتے تھے، طرح طرح کا بہتان لگاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ ویسی من گڑنت ہے، گڑ لی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو قسم کھا کر کے بتایا کہ نہیں، یہ رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور قرآن کی ہی قسم کھایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر اس کے بعد گزشتہ قوم، اور یہ قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی قوم ہے، ان کے تعلق سے مثال کے ذریعے، واقعہ کے ذریعے، گزشتہ واقعے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ایک پیغام پیش کیا۔ اب اس کے آگے ہم لوگ چلتے ہیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ایک دونوں بازو کو پکڑ کر کے ایک زبردست آواز لگائی، پوری کی پوری قوم سو گئی، ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔ خامدون، خامدون کا لفظ مطلب یہ کیا ہوا کہ وہ بجھ گئی، وہ کیا ہو گیا، وہ بجھ گئی، وہ قوم کیا ہو گیا، قوم گویا کی بجھ گئی، قوم گویا کی بجھ گئی۔ اب آگے کیا ہے؟ اب آگے اللہ تبارک و تعالی ایک عبرت والا ہم لوگوں کے لیے، بندوں کے لیے ایک جملہ فرمایا، اور فرمایا یا حسرتن علی العباد، کیا افسوس ہے ان لوگوں پر، کیا افسوس ہے ان لوگوں پر، کس کے اوپر؟ علی العباد، ان بندوں پر، یا حسرتن علی العباد۔ دیکھیے، اگرچہ بندے اللہ تعالی پر ایمان لائیں، ان کے رسولوں پر ایمان لائیں، اور اس راستے پر چلیں جس راستے کو اللہ تبارک و تعالی نے پسند فرمایا ہے اور ہم لوگوں کے لیے انتخاب فرمایا، تب بھی وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ پر ایمان نہ لائیں، اس کے رسول پر ایمان نہ لائیں، اور اس راستے پر نہ چلیں جو اللہ نے ہمارے لیے انتخاب فرمایا ہے، تب بھی وہ اللہ کے ہی بندے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ مسلم ہے، مشرک ہے، کوئی بھی ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، سارے کے سارے بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لہذا بندے کے اعتبار سے ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ ہاں، اس بندگی کا اقرار جو کرتا ہے تو وہ مسلمان ہے، اور اس بندگی کا اقرار جو نہیں کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ سیدھی بات ہے۔ جیسے کہ ایک انسان ہے اور اس کی 4 اولاد ہیں، 2 اولاد کہتی ہے کہ ہاں میرے والد صاحب آپ ہی ہیں، اور 2 اولاد کہتی ہے کہ نہیں میرے باپ آپ نہیں ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جو اولاد کہہ رہی ہے کہ میرے باپ آپ نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے باپ کوئی اور ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ باپ ہیں تو باپ ہیں بھائی، مانو چاہے نہ مانو، باپ یہی ہیں۔ اور 2 جو بچے اپنے والد کو مان رہے ہیں کہ ہاں آپ میرے باپ ہیں، تو ہاں وہ اکرام کریں گے، ان کے ساتھ اکرام اور اعزاز کا معاملہ ہوگا۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ان بندوں کے لیے جو اللہ کے رسول کا مذاق اڑائے، ظاہر سی بات ہے وہ ایمان والے تو رہی نہیں، پھر مومن تو رہے نہیں۔ جب انہوں نے اپنے رسولوں کا مذاق اڑایا تو مومن نہیں رہے، تو کیا فرمایا؟ یا حسرتن علی العباد۔ لیکن اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ بندے کا استعمال کیا، کہ کیا ہی افسوس ہے ان بندوں پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ ان لوگوں کے پاس جو بھی رسول آیا تو اس رسول کا ان لوگوں نے مذاق اڑایا۔ مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے مذاق کریں، مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی لائی ہوئی تعلیمات کا مذاق اڑایا، ان کے اوپر طرح طرح کے بہتان کسے، فبتیاں کسیں، ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کی، یہ سب چیزیں اپنے نبی کے ساتھ مذاق کے ہی زمرے میں آئے گا۔ اس کے بعد کیا بات آئی؟ اس کے بعد کہا گیا الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے ایک حکم کو اور اپنے ایک قانون کے تعلق سے ایک حقیقت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ الم یروا کما اہلکنا،
کیا نہیں دیکھتے کہ کتنے ہی لوگوں کو، کتنے ہی قوم کو تم سے پہلے، ان لوگوں سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیا. الم یرو کم اہلکنا، کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے کتنوں کو ہلاک کر دیا، قبلہم، ان لوگوں سے پہلے، من القرون، قوموں کو، بہت سے قوموں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک کر دیا. اور قوم جو ہلاک ہوئی وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قادر ہے، طاقت والا ہے، خالق ہے تو ہلاک کر دیتا ہے. نہیں نہیں نہیں، کوئی بھی قوم، کوئی بھی انسان، اس کے اوپر جو بات آتی ہے، جو اللہ کی طرف سے کوئی اس کے اوپر بات آتی ہے، کوئی عذاب آتا ہے، تو وہ عذاب اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تو رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالی تو کریم ہے، اللہ تبارک و تعالی بندوں کو معاف کرنے والے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اللہ دیکھ کر کے معاف فرما دیتے ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کوئی عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے کسی قوم یا کسی خاص بندے کے تعلق سے، تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس بندے اور اس قوم کے اعمال ہوتے ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ان سے پہلے میں نے کتنے ہی قوموں کو ہم نے کیا کیا، ہلاک کر دیا. اور ہلاکت ان کے ساتھ کیوں ہوئی؟ کیونکہ کوئی قوم لوط کی شکل میں ہے، کوئی قوم عاد کی شکل میں ہے، کوئی سمود کی شکل میں ہے. بہت ساری قوموں کا واقعہ جو قرآن میں ذکر ہے، اور بہت ساری ایسی قومیں جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر جو عذاب آیا تو ان کے اپنے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے آیا، ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے آیا. انہم الیہم لا یرجعون، اور ان لوگوں کے پاس کیا ہے معاملہ، بلا شبہ وہ واپس نہیں آنے والے. اب عذاب آ گیا، ان کے ساتھ معاملہ ختم ہو گیا، اب ان کے پاس اس دنیا کا تو عذاب ہو گیا، اب آخرت کا عذاب شروع ہو گیا. اب واپس آنے کی مہلت اس دنیا میں کسی کو نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے. اب یہاں پہ عذاب کے تعلق سے ایک بات یاد رکھ لیے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جب کسی قوم پر یا کسی بستی پر یا اجتماعی جو عذاب کا آتا ہے، اس کا فیصلہ ہوتا ہے، تو اس میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. لیکن جب عام عذاب آتا ہے، عام عذاب آتا ہے، تو اس بستی کے اکثر لوگ جب کرپٹ ہوتے ہیں اور عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے تو بعض دفعہ وہ نیک لوگ بھی اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ جاتے ہیں. ہاں، لیکن آخرت میں جو معاملہ ہوگا وہاں پہ بالکل چھانٹ دیا جائے گا. جو اللہ کے عذاب کے مستحق تھے آخرت میں ان کو ایک طرف کر دیا جائے گا، اور جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اگرچہ ان کے ساتھ ہلاک کیا لیکن وہ مستحق تھے اللہ کی رحمت کے، ان کو ایک طرف کر دیا جائے گا، اور اللہ کی رحمت اور انعام کی بارش سے ان کو نواز دیا جائے گا. لیکن دنیا کا نظام یہ نہیں ہے. دنیا کا نظام یہ ہے کہ اگر عذاب آ رہا ہے اللہ کی طرف سے تو اس میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، بد لوگ بھی ہوتے ہیں. ہاں، نیک لوگ ایک آدھ ہوتے ہیں، گھن کے برات، گھن کی طرح، جیسے آٹے میں چکی میں گھن پس جاتا ہے ویسے ہوتے ہیں. انہم الیہم لا یرجعون، اور وہ واپس نہیں کیے جائیں گے، وہ واپس نہیں کیے جائیں گے. ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. اب کیا ہے، اب وہاں دنیا میں تو واپس نہیں کیے جائیں گے، وہ قوم، اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ہے. لیکن وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا، لیکن معاملہ کیا ہے کہ ہر ایک کو ہمارے سامنے حاضر ہونا ہے. محضرون، ان کو حاضر کیا جائے گا. اگرچہ وہ قوم واپس دنیا میں نہیں جائے گی، لیکن اپنے کرتوت کو اللہ کے سامنے ان کی کرتوتوں کو پیش کیا جائے گا اور حاضر کیا جائے گا، اور پھر اس کے تعلق سے ان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، ان میں سے کوئی نہیں جو اکٹھا ہو کر نہ آئے ہمارے پاس پکڑے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو یہ 3 آیتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے جب کوئی عذاب آتا ہے اس کے تعلق سے بات آئی. نمبر 1 کیا بات آئی کہ اللہ کا عذاب کیسا ہوتا ہے. اللہ کا عذاب آنے کے لیے کسی بہت بڑے فرشتوں کی جماعت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی ایک فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہ پوری کی پوری زمین کو اٹھا کر کے پٹک دیتا ہے، یا بارش ہو جاتی ہے، آندھی آ جاتی ہے، یا کسی چیخ کے ذریعے سے عذاب ہوتا ہے، جو بھی شکل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ عذاب کے لیے فرشتوں کی جماعت نہیں بھیجتا ہے. یہاں پہ ایک قانون بتایا، اور پھر عذاب کا طریقہ کیا بتایا.
اس قوم پر صرف ایک آواز کے ذریعے پورے کی پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ تو ہم لوگ جو اتنا زیادہ انسان جو اپنے گھمنڈ میں رہتا ہے اور وہ اس بات کو تصور کرتا ہے کہ وہ ہر ایک چیز پر قدرت اب دھیرے دھیرے پا رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بے بسی کو اپنے بے بسی کی اور بڑھ رہا ہے۔ اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چھوٹی سی کوئی چیز آتی ہے اور وہ پوری کی پوری انسانیت کو اور پوری کی پوری قوم کو تہتیگ اور ختم کر دینے کے لیے کافی ہوتی۔ ابھی زلزلہ آیا تھا، حالانکہ وہ بہت ہلکا سا تھا، لیکن لوگوں کی حالت کیا ہوئی؟ بالکل لوگ گھروں سے نکل آئے اور مسجدیں بھر گئیں۔ یہ تو مومن کا حال تھا، لیکن جہاں پہ لوگ اس طرح سے نہیں تھے وہاں پہ کیا حال ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ صرف ایک چیخ کے ذریعے اس پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کبھی بھی کبر، تکبر اور اللہ کے سامنے کبھی بھی سینہ تان کے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، حجت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کیا ہے، اللہ کے سامنے ہمیشہ سرنڈر کرنا چاہیے۔ اللہ کے سامنے ہمیشہ خود کو سرنگوں کر دینا چاہیے۔ اللہ کے سامنے ہمیشہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی کی اور بڑھنا چاہیے، نہ کہ حجت کرنی چاہیے یا کوئی خیر کی بات آپ تک پہنچا رہا ہے تو اس کا مذاق بنانا چاہیے۔ یہ سب چیزیں کرنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناگوار ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ سمجھ میں بات آئی یہاں تک سب کو؟ جی الحمدللہ۔ یہ کون سی آیت ہو گئی یہاں پہ؟ رکوع پورا ہو رہا ہے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ کون بتائے گا؟ قرآن لے کے کوئی بیٹھا نہیں ہوگا تو کوئی کیسے بتائے گا؟ 32۔ اچھا جی محضرون 32۔ اب دیکھیے، اب اس کے آگے کیا بات بتائی جا رہی ہے، اس طرف ہم لوگ آتے ہیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ پھر درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ اب یہ جو رکوع نمبر 2 تھا، یہ پورا آپ کے دماغ میں کلیئر ہے؟ کیا بات، کیا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے، کیا مضمون بیان کیا گیا ہے؟ یہ پورا رکوع وہاں سے شروع ہوتا ہے مثال سے، اور پورا کا پورا مثال اور اس بستی، ان رسولوں اور وہ حبیب نجار اور پھر اس قوم کے اوپر عذاب، یہ پورا رکوع اس میں تھا۔ اب اس کے بعد جو رکوع نمبر 3 آ رہا ہے، اس کا مضمون بالکل ایک خاص مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اس مضمون کو شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ سورہ یاسین کے تعلق سے کچھ باتیں ہم لوگوں نے پہلے ڈسکس کی تھیں۔ کسی کو یاد ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ سورہ یاسین میں اصل مضمون کیا ہے؟ سورہ یاسین کا اصل مضمون کیا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت۔ توحید، رسالت، آخرت۔ رسالت اور آخرت، خاص طور سے اس میں آخرت کا تذکرہ ہے۔ اصل مضمون اس میں آخرت کا ہے، اور آخرت کے مضمون میں اللہ تبارک و تعالی، یہ جو رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے، اب یہاں سے آخرت کا مضمون شروع ہوگا دھیرے دھیرے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کیا کریں گے؟ کچھ استدلال پیش کریں گے، دلیل لائیں گے، کچھ دماغ کو کھٹکھٹائیں گے، سوچنے کی دعوت دیں گے، ہے نا؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام اندھ بھکت نہیں بناتا ہے نا؟ اسلام اندھ بھکتی نہیں سکھاتا ہے، سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی، سوچو سوچو سوچو، یہ کس نے کیا، یہ کس نے کیا، یہ کیسے ہو رہا، یہ کیسے ہو رہا، غور کرو، سوچو، اندھ بھکت نہ بنو، ہے نا؟ اندھ بھکت نہ بنو، سوچ سمجھ کے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا تم اقرار کرو۔ اور جب انسان اپنے دماغ کا ہی صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے تو بھی اس کو توحید کی اور کلمے کی توفیق مل جاتی۔ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالی اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر فرمائیں گے اور ہمیں کہیں گے کہ سوچئے، اس پہ غور کیجئے، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے پورے وہ آخرت کی طرف وہ پوری بات شروع ہو جائے گی، اور پھر آخرت کا پورا منظر ہمارے سامنے آئے گا۔ ٹھیک ہے، شروع کریں؟ تیار ہیں سب؟ اب جہاں پہ آپ کا وہ نوٹس آپ بنا رہی ہیں، اب وہاں پہ اس طرح اس کو 2 لائن انڈر لائن کر دیجئے، اور اوپر لکھ دیجئے رکوع دوم کیا ہو گیا؟ ختم شد کر دیجئے، ہے نا؟ یا پھر جو ہے اس کو آپ جو ہے وہ فنش کر دیجئے، کمپلیٹ، رکوع نمبر 2 کمپلیٹڈ کر دیجئے۔ اب یہاں سے ڈال دیجئے کیا؟ اسٹارٹ۔ اسٹارٹ کیا کون سا ہے؟ رکوع نمبر
3. اب یہاں سے 3 سے آپ جو ہے پھر اس کے بعد یہاں سے لکھنا شروع کیجئے نیچے. 3 میں دیکھیے جو مضمون ہے ہم لوگوں نے بتایا کہ 3 سے کون سا مضمون رکوع نمبر 3 سے شروع ہو رہا ہے. اب آئیے آگے. اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت فرمائی وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ مَيْتَةٌ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ. اب بالکل نیا مضمون، اب دماغ کو سوچنے والا مضمون اور فکری مضمون، اور خاص طور سے جو اس میں ہماری بہنیں اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ہیں، یا وہ بہنیں جو جن کی ایک بڑی مدت اسکولوں میں اور کالجوں میں گزری ہے، کتابوں کو کھنگالتے ہوئے گزری ہے، ان لوگوں کے لیے خاص طور سے یہاں پہ دعوت ہے. سائنس والوں کے لیے خاص طور سے یہاں دعوت ہے. کیا دعوت ہے؟ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ. اور ان لوگوں کے لیے زمین میں ایک نشانی ہے. اور زمین کون سی؟ میتتو، مردہ زمین ہے نا. مردہ زمین. زمین کیا ہے؟ مردہ زمین کے اندر ایک نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ احییناہا، ہم نے اسے زندہ کیا. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا، اور ہم نے اس میں سے نکالا. حَبًّا، گلہ، اناج. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، تو وہ اسے کھاتے ہیں. اب اللہ کی طرف سے ایک نشانی اور دعوت دی جا رہی ہے. غور کیجیے، اپنے اگل بگل غور کیجیے. آپ دیکھیے زمین جب بالکل خالی ہوتی ہے، اور آپ جب دیکھتے ہیں کہ گرمی میں بالکل وہ مٹی اور دھول اڑتی ہے جس زمین پر، اور اس زمین میں زندگی کی کوئی حرکت نہیں دکھتی ہے، بنجر زمین لگتی ہے، محسوس ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے بارش ہوتی ہے، اور بارش ہونے کے بعد جب ایک ہفتے بعد آپ اسی زمین سے گزرتے ہیں جو بالکل کیسی تھی؟ بنجر تھی، اس میں کوئی جان نہیں اور کوئی حرارت محسوس نہیں ہوتی تھی. اس زمین کو آپ پاتے ہیں کہ وہ تو گلہ نکل گیا، اس میں سے گھاس پھوس نکل آیا، ہریالی نکل رہی ہے اس کے اندر سے. آپ دیکھتے ہیں تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ اس چیز کو، اس پروسیس کو کیا فرمایا اللہ نے؟ کہ جو زمین بنجر ہوتی ہے یا زمین بالکل چٹیل ہوتی ہے اور بارش ہوتی ہے، اللہ اس کو زندہ کرتا ہے اور اس میں سے حبن، اناج اگاتا ہے جس کو تم کھاتے ہو. اس پورے پروسیس کو اب پروسیس کو غور کیجیے. آپ لوگوں نے آج افطار کیا ہے؟ افطار میں عام طور سے کیا کھایا جاتا ہے؟ بتائیں. پھل کھاتے ہیں، چنا کھاتے ہیں، وہ ایک دال کی خاص ڈش بنتی ہے، دال بھگا کے پھر اس کو خاص طرح سے اس کو بنایا جاتا ہے. کسی گھر میں، میرے یہاں بھی بنتی ہے وہ ڈش، اس کو کھاتے ہیں. کھجور کھاتے ہیں. اور کیا کیا کھایا جاتا ہے؟ اور کیا کیا رہتا ہے؟ کیا رہتا ہے؟ سموسا. او ہو، گڈ. سموسا رہتا ہے. پیچھے سے آواز آئی کہیں دور سے. بریڈ رول رہتا ہے. او ہو، ماشاء اللہ. بریڈ پکوڑا رہتا ہے. اور کیا رہتا ہے؟ اور کیا رہتا ہے؟ پکوڑی رہتی ہے. پکوڑی تو مطلب رمضان کا اور پکوڑی سے بالکل، مطلب افطار کا پکوڑی سے چولی دامن کا رشتہ ہے، الگ نہیں ہو سکتی پکوڑی جو ہے کسی گھر میں جو ہے. اور کیا رہتا ہے؟ اسپیشل تھا آج کچھ کسی کے یہاں؟ خستہ رہتا ہے. ہاں بھائی. گلگلا بھی رہتا ہے. گلگلا کسے کہتے ہیں؟ شربت. اور ایک شربت ہے جو بالکل رمضان میں تو وہ کمپنی بالکل کما کے بالکل شارٹیج ہو جاتا ہے. کیمے کا سموسا. او ہو، کیمے کا سموسا. اچھا ٹھیک. تو کیمے کا سموسا کھائے ہیں آپ آج؟ روح افزا. روح کو بالکل افزا تر کر دینے والا شربت. اور واقعی میں روح افزا مجھے لگتا ہے کہ وہ بادشاہ ہے ہر ایک شربت کا، ہر گھر میں پایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ مطلب مسلمانی کھانا کسی کے نہیں ابھی دکھا ہے. ایک جگہ کیما دکھا ہے. بہرحال
खजूर। खजूर, बेशक खजूर खाया जाता है। दाल में शरीर भी कभी कभी बन जाती है। हाँ, अरे कभी कभी अवतार में शरीर भी बनती है। अच्छा सरीद, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनती है, हाँ बिल्कुल बनती है। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा हमसे? आप सरीद खाए, आप कीमे की पूड़ी खाए, आप खजूर खाए, आप फल खाए, आप पकौड़ी खाए, आप ब्रेड रोल खाए, है ना, आप जो है जाने क्या क्या बनाए और उसे खाए। वो आया कहाँ से? वो आयतुन, ये एक निशानी है ना। असल है कि एक तो ये है कि कोई कहेगा कि कहाँ से आया, हम दिन भर काम करते थे, पैसा मिला, मार्केट गए, वहां से फल खरीद के लेके चले, वहीं से आ गया। कोई कहेगा आया कहाँ से? गए जो है फार्चून के दुकान पर, वहां से सौदा मोल लाए और उसको खा लिए, बेहतरीन, वहीं से आया, और कहाँ से आया? लेकिन यहाँ पे वो मकसद नहीं बताना, यहाँ पे दिमाग को बिल्कुल स्ट्रोक करना, टक 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 टक, दिमाग शरीफ जगिए, है ना, दिल पे ठक 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 ठक, दिल शरीफ दरवाजा खोलिए और गौर कीजिए, सोचिए कि क्या आपके उस पैसे में इतनी ताकत थी कि जमीन में वो जो बीज डाली गई उस बीज को वो उगा देता? नहीं नहीं, अल्लाह की तरफ से हुआ सब। क्या आपके उस पैसे में इतनी ताकत थी कि जमीन के अंदर से वो गल्ला उगा और फिर वो बड़ा भी हो गया और फिर इस हाल में हुआ कि आपके पास वो ब्रेड पकौड़े की शक्ल में आ गया? उससे पहले का प्रोसेस देखिए, जमीन थी, उसमें 100 दाना डाला गया, 100 में से अल्लाह को मंजूर था 70 का निकलना, 72 का निकलना और 28 का और 30 का मंजूर था कि सड़ जाना। डाला तो सारे दाने गए। अब जिसको अल्लाह की तरफ से मंजूर था, अल्लाह की तजल्ली जाहिर हुई और वो निकल आए। आपके पैसे ने निकाला? नहीं। इंसान के हाथ ने निकाला? नहीं। ब्रेड पकौड़ा खाए, वो कीमे की पूड़ी वाले साहब थे जो चिल्ला रहे थे पीछे से, क्या आपने गौर किया कि वो कहां से आई वो पूड़ी? वो उड़ के चली आई इधर उधर से, कैसे? प्रोसेस क्या था? उस प्रोसेस पे गौर अल्लाह करवा रहा है। और जब इंसान गौर करता है तो उसको दिखता है कि इंसान के एक एक लुक़मे, एक एक लम्हे में अल्लाह की लाजवाल नेमतें शामिल हैं। जी जी, उसको दिखेगा। और अगर नहीं दिखेगा तो फिर कोई बात नहीं, खा खा के अफ्तार पेट भर लीजिए, तरावी पढ़ने जाइए तब तक डकार आती रहेगी, कोई मसला नहीं, तब भी खाइए, पेट भरेगा, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। और गौर करें तो आपको उस ब्रेड पकौड़े में अल्लाह दिखेगा, अल्लाह की कुदरत दिखेगी, हैं? आपको जो है उस सरीद में अल्लाह की कुदरत दिखेगी, आपको उस जो है शरबत में, उस खजूर में अल्लाह की कुदरत दिखेगी, है ना। तो ये दिमाग खटखटा रहे हैं अल्लाह मियाँ, अल्लाह ताला दिमाग खटखटा रहे हैं कि भैया सोचो थोड़ा सा, अंधभक्ति ना करो यूं ही कि हमारा मन किया इसको पूज लिए, मन किया उसको पूज लिए। दे कौन रहा है तुमको भाई? जिसका खाओगे उसी का ना गाओगे कि किसी और का गाओगे? हैं भाई, फार्मूला तो यही है कि जिसका खाइए उसका गाइए। अल्लाह का खा रहे हैं, अल्लाह का गाएंगे, अल्लाह खिलाएंगे, हमारा अल्लाह अल्लाह करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आयत का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया, और आयत कहते हैं निशानी को, कि ये जो सिर्फ ऐसा नहीं कि काबतुल्लाह निशानी अल्लाह की और मस्जिद अल्लाह की निशानी है, सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानी है, मस्जिद अक्सा अल्लाह की निशानी है, सिर्फ यही सब निशानियां नहीं है। देखिए अगल बगल अल्लाह की निशानियां बिखरी पड़ी हैं, बस गौर करने वाला दिमाग चाहिए। वो नजर नहीं, उस नजर के पीछे से एक नजर चाहिए जो इन सारी चीजों को गौर कर सके, देख सके। और जब इंसान इस तरह से करता है तो फिर जब वो कहता है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह यहां से नहीं कहता है, जब इन सब चीजों पर गौर करता है और फिर एक जब कलमा निकलता है तो वो यहां से नहीं निकलता, वो यहां से निकलता है, यकीन के साथ कहता है कि अल्लाह के ही सिवा कोई माबूद नहीं, और वही है जिसने इन सारी चीजों को पैदा किया, वही खिला रहा है, वही जिला रहा है, वही पिला रहा है ना।
تب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں غور کرنا ہے، قرآن نے غور کرنے کو کہا۔ غور کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جو کہا جاتا ہے نا کہ ایمان دل میں ہے، تو دل میں ایمان بلڈ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اس کی کیفیت اور قوی ہوتی ہے نا۔ اور پھر جب آپ کلمہ کہتے ہیں تو ایک کلمہ جو آپ یوں ہی بیٹھ کے دن بھر تسبیح پڑھ رہے ہیں اور ان سے بات بھی کر رہے ہیں، ان سے بات بھی کر رہے ہیں، کچن میں جا کر کے بتا بھی رہے ہیں کہ اس کو تیل کو ایسے گرم کرو، پھر ادھر بھی کر رہے ہیں، اور ایک کلمہ یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں غور کرتے ہیں۔ آپ 100 دفعہ کلمہ گھماتے ہیں تسبیح پر، اور ایک دفعہ کوئی بندہ غور کرتا ہے اور اس کے زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے لا الہ الا اللہ، تو میرے لحاظ سے وہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ نکلا، جو زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ کی قدرت پر غور کر کے، وہ ہزاروں سال کی تسبیح جو صرف زبان سے جاری رہتی اس سے افضل ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اور یہی وزن کرتا اللہ کے یہاں، یہی چیز وزن کرتی ہے، کس جذبے کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کو آپ یاد کیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم ان نشانیوں کو غور کر کے اللہ کا جو ایمان ہے اسے اور ہم مضبوط کریں، اور جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے ان نشانیوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لیجیے، اللہ کے اوپر ایمان لیتے آئیے۔ بند کیجیے اس کو، مائک بند کیجیے، مائک بند کرو۔ اب دیکھیے وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اب میں بہت زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، بس اس کو پڑھتے جا رہا ہوں، ہے نا، کیونکہ ان نعمتوں کے تعلق سے بات یہاں پہ آ چکی، اس سلائیڈ میں بات جو ہے وہ آ چکی ہے نا، کہ یہ کیوں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب 4-5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہی ذکر کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَا فِيهَا، اور ہم نے اس میں بنایا، کس میں؟ زمین میں، جنات باغات، من نخیل کھجور کے باغات، واعناب انگوروں کے باغات، وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے اس میں کیا کیا؟ چشمے جاری کر دیے۔ کیا کیا ہم نے؟ چشمے جاری کر دیے۔ اب دیکھیے، ہاں اب دیکھیے، پہلے تو یہ تھا کہ نیچے، یعنی کہ ایک بیج پڑا زمین میں اور پھر وہ اگ کر کے آ گیا، اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بارش ہوئی اور وہ غلہ نکل آیا۔ اب جب وہ غلہ نکل آیا تو اب کیا ہے؟ اب اس غلے کو گرو ہونا ہے، بڑھنا ہے نا۔ کتنا بڑا غلہ کام آ جائے گا، وہ تو کھا لیں گے سب چوپائے۔ آپ کے لیے غلہ چاہیے کہ اس میں بالی آئے، بالی پھر اس میں سوکھے، پھر آپ اس کو گیہوں کو نکالیں، اس چاول کو نکالیں، اس درخت کے اس پھل کو لیں، تو پھر کیا اب اس کو بڑھنا ہے، تو اللہ نے کیا کیا؟ اس کو باغ کی شکل دے دی۔ کیا دے دی؟ باغ کی شکل دے دی۔ وہ اعناب، اور یہ کھجور کا بھی باغ ہے، اور یہ انگور کا بھی باغ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سجونے کے لیے کیا کر دیا؟ جہاں زمین کے اندر سے جڑیں اس کی ہیں، ان جڑوں کو اللہ نے نظام میں لگا دیا، زمین پوری اس کی رکھوالی کر رہی ہے اور اس کو کھانا دے رہی ہے اور اس کو وہ دے رہی ہے۔ اور فجرنا فیہا من العیون، اور پھر پانی کے چشمے بھی اللہ نے ڈال دیے کہ پانی کے ذریعے سے ان کو سیرابی بھی مل رہی۔ پورا کا پورا سسٹم اللہ نے لگا دیا ہے نا۔ اور کیا کر دیا؟ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، یہ کیوں کیا؟ تاکہ تم اس کے میووں کو کھاؤ، اس کے میووں کو کھایا جائے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھوں نے ان کو نہیں بنایا۔ افلا یشکرون، کیا شکر نہیں کرتے؟ غور نہیں کرتے نا؟ غور نہیں کرتے کہ یہ چیزیں، یہ پھل، یہ کھانا پانی تمہارے پاس کیسے آ رہا ہے؟ افلا یشکرون، غور نہیں کرتے؟ اللہ نے دعوت دی۔ اچھا، جب یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اس کو تھوڑا اگلے سلائیڈ میں تھوڑا سا ہم اور سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، یہ ایکو سسٹم ایک آپ کے سامنے آ گیا کہ کوئی بھی چیز جو زمین سے اگتی ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں لگتی ہیں، ہے نا۔ سب سے پہلے زمین بالکل خالی اس طرح سے رہتا ہے نا۔ اب کیا ہوتا ہے، یہاں پر آپ کا بیج وغیرہ پڑتا ہے تو چھوٹا چھوٹا غلہ اس طرح سے گھاس کی شکل میں اگاتا ہے۔ پھر گھاس کی شکل میں اگنے کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ جو ہے ان کا چارہ بن جاتا ہے، کچھ جو ہے زمین کے کھاد بن جاتا ہے، کچھ کسی اور کام میں آتا ہے،
اور کچھ ایسا غلہ ہوتا ہے جو انسانوں کے کام میں آتا ہے، یہ خاص طور سے اللہ نے انسانوں کے لیے بنا دی۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کرتا ہے، کون سا نظام لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے، کیا کر دیتا ہے، بادل دیکھیے لگا دیا اللہ نے، بادل کی پوری ایک فوج اس کی خدمت میں لگ گئی، سورج پورا خادم بن کے لگ گیا، سورج کی گرمی آ رہی ہے، سورج کی طرف سے روشنی آ رہی ہے نا، اور پھر کیا ادھر پانی کا پورا نظام اللہ نے کر دیا، پوری خدمت میں لگ گئی آپ کی، پورا سورج آپ کی خدمت میں، بادل آپ کی خدمت میں، ہوائیں چلتی ہیں وہ آپ کی خدمت میں، پانی آپ کی خدمت میں، اور یہ چیزیں تو اوپر دکھ رہی ہیں۔ ابھی یہ جو جڑ ہے زمین میں، یہ جو پیڑ ہے اس کی نیچے جو جڑ اس طرح گئی ہوئی ہے، اب اس جڑ کے اندر اللہ تبارک و تعالی زمین کے ذریعے سے کیسی کیسی چیزیں اوپر پہنچا رہے ہیں، جس کا اوپر جا کر کے کچھ تنا بنتا ہے، کچھ پتیاں بنتی ہیں، کچھ پھل بنتے ہیں، کچھ میوے بنتے ہیں، جسے آپ کھاتے ہیں اور پھر افطار کرتے ہیں۔ تو کوئی کہتا ہے قیمے کی پوڑی، کوئی کہتا ہے سموسا، کوئی کہتا ہے بریڈ رول، کوئی کہتا ہے پکوڑا۔ یہ جو پکوڑا بریڈ رول آپ کے پاس آیا ہے، اس بریڈ رول کو اللہ نے آپ تک پہنچانے کے لیے سورج کو آپ کی خدمت کے لیے معمور کیا، بادل کو آپ کی خدمت میں لگا دیا، زمین کو آپ کی خدمت میں لگا دیا، پانی کو آپ کی خدمت میں لگا دیا۔ کیا شکر آپ نہیں کریں گے؟ افلا یشکرون، اللہ نے اس آیت میں وہی تو کہا کہ افلا یشکرون، شکر نہیں کریے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ، شکر کا ایک چھوٹا سا وہ یہ شکر تو یہ ہے کہ انسان پوری زندگی اللہ کی ایک چھوٹی سی نعمت کے بدلے سجدے میں گرا رہے، ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کا کرم ہے اتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بندے کو کوئی نعمت ملتی ہے اور وہ اس نعمت کے بدلے الحمدللہ کہتا ہے، یعنی کہ وہ دل سے اس نعمت کے تعلق سے، جیسے کہ ہم کھا رہے ہیں تو کھانے سے پہلے جو لقمہ جا رہا ہے اس لقمے کو غور کیجئے، دیکھیے، اور پھر اسے پیٹ میں چلا جائے تو پھر الحمدللہ کہیے، اور پھر وہ بالکل دل کی گہرائی سے کہیے، تو یہ الحمدللہ اس نعمت سے بڑھ کے ہو جاتا ہے نا۔ آپ کا ایک بار الحمدللہ کہہ دینا، یہ سورج کو پورا جو آپ کا خادم اللہ نے بنایا، یہ جو پورے بادلوں کو سسٹم اللہ نے لگایا، یہ جو پانی کا سسٹم اللہ نے لگا دیا، یہ جو نیچے جو ہے اس کے جڑوں میں جو کام ہو رہا ہے اللہ نے اس کو جو آپ کی خدمت میں لگا دیا، پھر اس کے بعد اس پھل کے اندر اللہ نے مٹھاس ڈالی، پھر اس کو اللہ نے بالکل سجو کے باغ کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ دیا، اور پھر وہ آپ کی پلیٹ میں وہ توڑ کر کے لایا گیا، پکایا گیا، آپ اس کو کھا رہے ہیں۔ یہ پورا جو پروسیس ہے، آپ صرف کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندے کا یہ الحمدللہ کہنا اس نعمت سے بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ کہیے اسی بات پر الحمدللہ، کیا ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی۔ الحمدللہ۔ باقی انسان جو اگر غور و فکر کرے اپنی چیزوں پر جو اگل بغل ہے، بہت دور نہیں جانے کی ضرورت۔ یہی تو اسلام کی خوبی ہے کہ وہ مطلب اندھ بھکت نہیں بناتا ہے۔ آپ کا من کیا سورج کو پوجنے لگی، آپ کو من کیا دریا کو پوجنے لگی، آپ کا من کیا کسی جو ہے پیڑ پودے کو پوجنے لگے، نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے غور کیجیے اور جواب لائیے اس کا، اگر کوئی اللہ کے علاوہ یہ کرنے والا ہے تو بتائیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کو مان لیجیے۔ یہ آیتیں ہمیں یاد ہونی چاہیے، یہ پیغام ہمیں یاد ہونے چاہیے، تاکہ اگر کبھی کسی کے سامنے اسلام کی حقانیت اور قرآن کی کوئی بات پیش کرنے کا موقع ملے تو یوں ہی ہوا والی بات نہ ہو، آپ ان آیتوں کے ذریعے اس کے دماغ پر اسٹروک کریں اور اس کے دل کی اور دماغ کی گھنٹی بجائیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔